الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بحب أصحاب رسوله الأمين والصلاة والسلام على من كان رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ترجمان الکتاب کے اس علمی سچے اور مستند سلسلے میں، جہاں ہم براہ راست دین کے معتبر کتب سے علم حاصل کرتے ہیں. آج ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل کے اس نہایت اہم باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابیات، ازواج مطہرات اور صاحبزادیہ رضی اللہ عنہم ذکر ہوتی ہے. آج آپ سنیں گے الصحابۃ کلہم عدول کی تشریح. صحابہ کرام نجوم الہدی کیسے ہے؟ صحابہ کے بارے میں رتب و یابس نقل کرنا کیوں سوء ادب کے زمرے میں آتا ہے؟ میری درخواست ہے کہ دل کی توجہ اور سکون کے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ علمی حقائق آپ کی ایمان کو مضبوط تر کر دیں گی انشاءاللہ. الصحابۃ کلہم عدول کی تشریح. سوال: الصحابۃ کلہم عدول اصحاب کالنجوم، کیا یہ احادیث کے اقوال ہے؟ لیکن حدیث تو مستند ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، فرشتے انہیں روکیں گے. میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہے. جواب ملے گا تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا. اس حدیث شریف سے تمام صحابہ کا عدول ہونا بظاہر ثابت نہیں ہوتا، یہ ایک اشکال ہے صرف. اسی طرح یہ حدیث شریف کے جس صحابی کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو اگر کوئی کہے کہ میں تو عمر بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرتا ہوں اور معاملات میں انصاف نہ کرے اور حوالہ دے ان کے واقعات کا، مثلا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کیا جبکہ دونوں صفین میں حکم بنائے گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقتداء جس سے ہدایت ملے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عقیدے اور رسوخ ایمان کی ہے، جس کی مثال مشکل ہے. ان کے اعمال، عادات و اطوار کی اقتداء مراد نہیں. جواب: اصحاب کالنجوم کا مضمون صحیح ہے، مگر بئی الفاظ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے افعال دو قسم کے ہیں، بعض تو اتباعی نصوص کی وجہ سے اور بعض بنا بر اجتہاد. پھر اجتہادی امور بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن پر کسی ایک فریق کا صواب یا خطا پر ہونا ظن غالب سے متعین نہیں ہوا. ایسے اجتہادی امور میں مجتہد کے لیے کسی ایک قول کا اختیار کر لینا صحیح ہے جو مجتہد کے نزدیک ترجیح رکھتا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ ایک فریق کا خطا پر ہونا ظن غالب سے ثابت ہو جائے. ایسے اقوال و افعال میں مخطی کا اتباع نہیں کیا جائے گا، البتہ ان کو اپنے اجتہاد کی بنا پر معذور بلکہ ماجور قرار دیا جائے گا. اس لیے بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے گا کہ ان کا خطا پر ہونا غلبہ ظن سے ثابت نہ ہو. البتہ یوں کہا جائے گا کہ انہوں نے بھی اتباع ہدایت کا قصد کیا، لہذا ان پر ملامت نہیں. جہاں تک الصحابۃ کلہم عدول کا تعلق ہے، یہ بھی حدیث نہیں بلکہ اہل سنت کا قاعدہ مسلمہ ہے، اور ان اکابر کے کلہم عدول ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معصوم تھے. جس ہدایت کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منسوب کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ کبائر سے پرہیز کرتے تھے اور ان کے نفوس طیبہ میں اجتناب عن الکبائر کا ملکہ راسخ ہو چکا تھا. دوم یہ کہ اگر کسی سے بتقاضائے بشریت احیاناً کسی کبیرہ کا شاذ و نادر کبھی سے دور ہوا تو انہوں نے فوراً اس سے توبہ کر لی، اور ببرکت صحبت نبی ان کے نفوس اس گناہ کے رنگ سے رنگین نہیں ہوئے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ ارشاد نبوی ہے، اس لیے ان ارتکاب کبیرہ کے باوجود توبہ کی وجہ سے عادل رہے، فاسق نہیں ہوئے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے اس پر طویل گفتگو فرمائی ہے. میں نے خلاصہ لکھ دیا جو حل اشکال کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجومی ہدایت ہے. سوال: اصحاب کا نجوم اور الصحابۃ کلہم عدول، آپ نے فرمایا کہ دونوں اقوال حدیث شریف کے نہیں. اگر ایسا ہے تو کوئی اشکال نہیں،
اگر حدیث شریف ہے تو درایت پر پوری نہیں اترتی، اس لیے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئی، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ الجواب: الصحابۃ کلهم معدول حدیث تو نہیں، لیکن اہل حق کا مسلمہ عقیدہ ہے، اور اکابر کی تقلید میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بلا استثناء نجومی ہدایت تھے اور سب کے سب عادل تھے، لیکن آن جناب نے عدل کے معنی عصمت کے سمجھے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عادل تھے، معصوم نہ تھے، اور عدل کے معنی ہے عمدن ارتکاب کبائر سے اور اصرارن علی الصغائر سے بچنا، اور اگر احیاناً معاصی کا صدور ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لے کر آپ نے فرمایا ہے کہ ان سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئی، ان میں سے کون سی غلطی ایسی ہے جس کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو چکا ہو، اور وہ کلن وعد اللہ الحسنى کے وعدہ خداوندی سے مستثنا ہو۔ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ مرتد ہو کر مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد ان سے کون سی غلطیاں ہوئی؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور آن جناب کو معلوم ہے کہ اجتہادی لغزش تو عصمت کے بھی منافی نہیں، چیجائے کہ عدل کے منافی ہو۔ قرآن کریم میں نبی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، اس میں عصیان اور غوایت کی نسبت کی گئی ہے، مگر یہ فعل اجتہاداً تھا، اس لیے یہ عصیان بھی صورتاً ہوا نہ حقیقتاً۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جن جن بڑی غلطیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اجتہاداً تھی، جن پر وہ معجور ہے نہ کہ معذور۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات نے جو کچھ کیا اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق رضائے الہی کے لیے کیا۔ اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تب بھی وہ نہ لائق ملامت ہے، اور نہ اس کی اجتہادی خطا کو حقیقتاً غلطی کہنا صحیح ہے، نہ ان کے اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے، اور نہ ان کے نجومی ہدایت ہونے کے خلاف ہے۔ سوء ادب کی بو آتی ہے۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا، عزت و عقیدت سے ان کا ذکر کرنا بندہ کا بھی جزو ایمان ہے، بلکہ اکثر اس میں غلو بھی ہو جاتا ہے۔ میرا سوال صرف یہ تھا کہ یہ جو قول ہے کہ جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے، تو یہ اقتداء میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جتنا ان کو رسوخ تھا اس کی مثال مشکل ہے، مگر ان کے اعمال میں اقتداء کا حکم نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے اس قول میں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی تائید میں ملا ہے۔ اصحاب النجوم کی شرح میں فرماتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ روایت دین میں تمام صحابی ثقہ اور معتبر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معنی میرے نزدیک درست نہیں، کیونکہ اگر خود صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی رائے کو ہمیشہ صائب اور غلطی سے مبرہ سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی تقلید کرتے اور نہ اپنے کسی قول سے رجوع کرتے، حالانکہ بے شمار موقعوں پر وہ ایسا کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بس یہی مراد تھی، اور یہ میرے اس قول کا مطلب ہے کہ اقتداء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے، ان کے اعمال عادات و اطوار کی نہیں۔ آپ اس سے کہاں تک متفق ہے؟ جواب: آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو الفاظ لکھے تھے ان سے کچھ سوء ادب کی بو آتی ہے۔ عقائد و ایمان تو سب کا ایک ہی تھا، اور بیشتر اعمال بھی، اور بعض اعمال میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، تاہم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے کا یہی مصداق ہے، یعنی سب اپنی جگہ حق و ہدایت پر ہے، جیسا کہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اہل سنت قائل ہے کہ وہ سب برحق ہے، ان کا ایک دوسرے کی تردید و تقلید کرنا بھی بنا بر اجتہاد ہے۔ ہر مجتہد اپنے رائے صائب اور غلطی سے مبرہ سمجھتا ہے، مگر ضمناً صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخی رتب و یابس کو نقل کرنا سوء ادب ہے۔ سوال: آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو الفاظ بندے نے لکھے تھے
ان سے سوئی ادب کی بو آتی ہے۔ حق تعالی سوئی ادب سے محفوظ رکھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے مرتبوں کے مالک ہے، بندہ تو ایک فاجر و فاسق مسلمان کی ذات کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس پر بندے کے کچھ اشعار سماعت فرمائیے۔ ہر مسلمان کو محبت ہے رسول اللہ سے، ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت سے دیکھ، ہر مسلمان محترم تجھ کو نظر آئے گا پھر، جب بھی دیکھے تو مسلمان کو اسی نسبت سے دیکھ۔ اس سے آگے بھی ایک ادب ہے جو خالق و مخلوق کی نسبت سے ہے۔ وہ شرابی ہو کہ زانی فعل مطلق ہے برا، فعل کی تحقیر کر پر ذات کو عزت سے دیکھ۔ پھر بندے کی نظر میں اس سے بھی آگے ایک ادب ہے، کنبہ سب خالق کا ہے، مخلوق ہے جتنی یہاں، کیا نصارہ کیا مسلمان، سب کو تو عزت سے دیکھ۔ میرے یہ اشعار عام مخلوق خدا کے بارے میں ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب کا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ کسی واقعے کو جو متفق علیہ ہو تاریخ سے یا حدیث سے نقل کرنا مجھ ناچیز کے خیال میں تو سوئی ادب میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے مرتکب تو سینکڑوں مورخین، مفسرین، محدثین اور علماء و فضلاء ہوئے ہیں، پھر تو وہ سب بے ادب ٹھہرتے ہیں۔ اگر آپ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے متفق ہے تو بس وہی بندے کی مراد تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اقتداء ان کی روایتی دین اور ثقافتی ایمان میں معلوم ہوتی ہے، نہ کہ ان کے افعال و اقوال و عادات و اطوار اور ذاتی اعمال میں۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ جب شارع علیہ السلام کے عادات و اطوار نشست و برخاست جو سنن زوائد کہلاتی ہے ان کے اتباع کی امت مسلمہ مکلف نہیں ہے، تو اصحاب رسول کے عادات و اطوار اور افعال کی کیسے مکلف ہو سکتی ہے؟ بندہ کم علم ہے، اس لیے شاید اپنے ما فی الضمیر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکا۔ آپ صاحب علم ہے، یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے۔ جواب: تاریخ میں تو رتب و یابس سب کچھ بر دیا گیا ہے، لیکن ان واقعات کو بطور استدلال نقل کرنا سوئی ادب سے خالی نہیں۔ ان کے محاسن سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہم جیسے لوگوں کے حوصلے سے بڑی بات ہے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میری نظر سے نہیں گزرا تاکہ یہ دیکھتا کہ ان کی مراد کیا ہے۔ جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اقتداء کا مسئلہ ہے، بعض ظاہریہ تو ان کے اقوال و افعال کو حجت ہی نہیں سمجھتے۔ ابن حزم ظاہری اکثر یہ فقرہ دہراتے رہتے ہیں، لا حجت فی قول صاحب ولا تابع، لیکن عامت العلماء کے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال بھی لائق اقتداء ہے، البتہ تعارض احوال و افعال کی صورت میں ترجیح کا اصول چلتا ہے جس کو مجتہدین جانتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے اس مسئلے پر گفتگو بیسود ہے، ہمارے لیے اتنی بات بس ہے کہ وہ حضرات لائق اقتداء ہے۔ اللہم ارزقنا حب الصحابۃ والآل، اللہم نور قلوبنا بسیرہم۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت، ان کے احترام اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: آپ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت کا سب سے مضبوط ثبوت کون سا ہے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور ہمارے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔